الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توفیق سے درس قرآن مجید کا سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی کہ اپنی زندگی کی اور بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کے ہم سب لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ درس قرآن ہمارا پہلے پارے کے اختتام تک ہو چکا تھا۔ آج سے ہمارا سبق دوسرے پارے کے شروع سے آغاز سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 ہے۔ جو ساتھی مسلسل درس قرآن میں شریک رہتے ہیں انہیں یہ بات اچھے طریقے سے یاد ہوگی کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات، چاہے وہ عقائد کے ضمن میں ہیں، چاہے وہ اعمال کے ضمن میں ہیں، چاہے وہ عام لوگوں سے متعلق ہیں، چاہے وہ احکام بادشاہوں کے متعلق ہیں کہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو مختلف قسم یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید پر دلائل اور مشرکین کی طرف سے آنے والے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کے مفصل جواب، اور ان جوابوں کے ذکر میں انبیاء کرام کی زندگیوں کا تذکرہ اور ان کی سیرت کا تذکرہ، کہ جیسے پہلے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا آئے ان تمام انبیاء کرام نے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا، تو سونا پیارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تمہیں سبق دے رہا ہے۔ اور خاص کر جد الانبیاء جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کہ جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، فرمایا اس پیغمبر کی سیرت کو دیکھو کہ شروع سے لے کر آخر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کا آخر ہے، اس وقت بھی اپنی اولاد سے جو سب سے بڑا سوال کیا تو وہ عقیدہ توحید کے بارے میں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی زندگی کا آخر، تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کو وصیت یہی کی کہ میرے بعد خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہیں کرنا۔
تو یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی عقیدہ توحید کے ضمن میں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر فرمائی وہ یہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ ان کی طرف سے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ سوال اور اعتراضات اٹھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بڑی تفصیل سے جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہاں دوسرے پارے کے شروع سے یہود و نصارہ کی طرف سے آنے والے رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات اور پھر ان اعتراضات کا بڑی تفصیل سے جواب، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرف سے ایک بڑا اعتراض آپ علیہ السلام پر یہ ہوا کہ یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں پہلے انبیاء کرام کی سیرت پہ بھی عمل کرتا ہوں، ان کی سیرت کی اتباع بھی کرتا ہوں، لیکن دیکھو کہ اگر ان کی سیرت کا متبع ہوتا، ان کی سیرت کی اتباع کرتا، تو پھر ان انبیاء کرام کا قبلہ تھا بیت المقدس، تو اس پیغمبر کا قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آیا، 16 یا 17 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ علیہ السلام نمازیں ادا فرماتے رہے، اور اچانک سے حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ان کا یہ بڑا اعتراض آیا کہ جناب اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو پھر یہ پہلے انبیاء کرام کے قبلے پر ہی رہتا، اگر یہ پہلے انبیاء کرام کے قبلے پہ نہیں رہا تو ہمیں اس کی نبوت میں شک ہو گیا، لہذا ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا اعتراض تھا۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دیا، اور جواب بھی ارشاد فرمائے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 جواب ارشاد فرمائے، 3 اور چوتھا اگلے رکوع میں، اس رکوع میں 3 جواب اور چوتھا جواب اگلے رکوع میں ارشاد فرمائے، اور بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی کہ میرا پیغمبر وہ جو قبلہ بیت المقدس کو تبدیل فرما کے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھ رہا ہے۔ یہ مکمل طور پہ جواب دیے اور ساتھ میں ان کے اعتراضات کو بھی حل کر دیا، اور اسی ضمن کے اندر آنے والے اعتراضات جو ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ازالہ فرما دیا۔ دیکھیں قرآن مجید کا ترجمہ، ایک ایک چیز کو میں ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سيقول السفهاء من الناس، ان قریب کچھ لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلہ سے کہ جس کی طرف پہلے رخ کر کے نمازیں ادا فرما رہے تھے، کہ یہ پیغمبر اگر حق اور سچ لے کر آتا تو پھر یہ پہلے قبلے پہ رہتا، یہ جو اس نے پہلا قبلہ چھوڑ دیا ہے تو ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس پیغمبر کو حق بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ حق بات کی تلاش میں حیران و سرگردان پھر رہا ہے،
اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو یقیناً یہ پہلے قبلے پہ ہی رہتا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتا۔ یہ ان کا بڑا اعتراض میرے پیارے پیغمبر کی رسالت پہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا قول، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، للہ المشرق والمغرب، فرمایا مشرق بھی اور مغرب بھی، یہ ساری کی ساری طرفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، ساری طرفیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جس طرف وہ قبلہ بنا دے، جس طرف رخ کرنے کا حکم فرما دے، ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ اس کے احکام کو مان لینا۔ وہ جو رب کی طرف سے حکم آ گیا، فرمایا اس حکم کو ماننے کا نام ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، میرے پیارے پیغمبر اس طرف بھر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن ساتھ میں وہ 17 یا 16 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، میرے پیارے پیغمبر آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ شریف کی طرف فرما لیں، اور نماز کے اندر حکم آ گیا، میرے پیارے پیغمبر نے اپنا چہرہ تبدیل فرما لیا۔ فرمایا ساری طرفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جس طرف وہ حکم دے گا اس کا حکم کی تعمیل کرنے میں ہدایت ہوگی، اس لیے فرمایا یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کیا مطلب؟ ہدایت نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کا۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنے حکم کی قدر و قیمت دیکھتا ہے، فرمایا اسی کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ پہلا جواب کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے کیوں بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی ہے، فرمایا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ للہ، اس کو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ رب کا سچا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر اور نبی رسول ہے، فرمایا رب کی طرف سے حکم آ گیا، لہذا اسی حکم کی تعمیل اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے جعلناکم، تمہیں بنایا ہے، امتاً وسطا، معتدل امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے سامنے احکام بیان کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا نبی تمہیں احکام بیان فرما دے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، فرمایا وہ جس قبلہ پہ میرے پیارے پیغمبر پہلے تھے
میں اس کو میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو تبدیل کیا اس لیے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ تاکہ واضح ہو جائے یہ بات کہ میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کون کرتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت کون کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ اور کون ہے کہ جو الٹے پاؤں واپس گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب سمجھیے گا اس آیت کو، یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت بنایا، وسطاً بہترین امت بنایا، دوسرا معنی وسطاً معتدل امت بنایا میں اللہ تعالیٰ نے۔ کیا مطلب؟ فرمایا چونکہ میں نے یہ پیغمبر آخری بنایا، اس کے بعد اب کوئی اور پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا، اور آپ کو امت بھی میں اللہ تعالیٰ نے آخری امت بنائی ہے اور ساتھ میں بہترین امت بھی بنایا ہے، چونکہ دنیا کی رہنمائی اور پیشوائی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کرنی ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کعبہ بھی وہ عطا فرمایا جو جغرافیائی اعتبار سے ساری دنیا کے درمیان میں ہے۔ فرمایا ساری دنیا کا درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا مرکز بنا دیا، اور یہ مرکزیت تم کو اس لیے دی تاکہ میرا پیغمبر میرے احکام تمہیں بتائے اور تم میرے احکام ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دو۔ ایک معنی یہ کیا امتاً وسطا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، سب سے بہترین امت، اور دوسرا معنی وسطاً معتدل امت بنایا۔ کیا مطلب؟ جو آپ کو شریعت عطا فرمائی، جو آپ کو دین کے احکام عطا فرمائے، فرمائے ان احکام میں یہ صفت ہے نہ وہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے، بالکل درمیانی راہ ہے۔ فرمائے جو بھی چلنا چاہے اگر دل کی نیت ٹھیک ہے، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، فرمائے کوئی بھی انسان ہے اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ امت وسطا، اسے جو شریعت عطا فرمائی گئی ہے نہ وہ انتہا درجے کی سختی میں ہے اور نہ انتہا درجے کی نرمی میں ہے کہ جس طرح مرضی کرتے چلا جاؤ۔ فرمایا آپ کو امتاً وسطا کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ لوگوں تک احکام بیان کریں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور میرا رسول تم پر میں اللہ کے احکام بیان کرے۔ اچھا ایک تو یہ معنی کیا نا کہ شہیدن کا معنی احکام بیان کرنے والا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم پر احکام بیان کرے اور تم آگے لوگوں پر جا کر یہ احکام سنا دو، یہ بیان کرو۔ شہیدن کا ایک معنی یہ، اس معنی کے اندر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پیغمبر نے وہ معنی اور مطالب صحابہ کرام کو بتلائے اور صحابہ کرام نے پھر وہ ساری چیزیں امت تک کیا کر دی جی، آگے پہنچا دی۔ اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے ایک۔ اب دوسرا معنی جس میں لوگوں کو بہت زیادہ مغالطے بھی لگے اور اس وجہ سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنے عقائد بھی خراب کر لیے، کیا جی کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ شہیدن کا معنی ہے گواہی دینے والا، گواہی دینے والا، اور گواہ ہمیشہ وہ بنتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو اور جو حالات کو دیکھنے اور سننے جاننے والا ہو، وہ گواہی تبھی دے گا، گواہ تب بنے گا کہ جب اس کو سارے حالات کا کیا ہو، پتہ ہو۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت پر گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب جب ساری امت پر گواہ بن کے آئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو لوگ موجود تھے ان کے بارے میں تو آپ گواہی دیں گے کہ وہ زندگی میں تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک آنے والا آپ کا امتی، ان سب کے بارے میں بھی آپ نے جو گواہی دینی ہے، تو سمجھ آ گئی کہ آپ مرنے کے بعد بھی دنیا میں ہر جگہ پہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو تبھی تو اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ تو سمجھ آ گئی یہ بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ کیا ہیں جی موجود ہیں، اور ہر کسی کے حالات کو کیا کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جسے عام فام لفظ کہا جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ناظر ہے نظر سے دیکھنے والا، حاضر ہے حاضری سے موجود جی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ معنی کر کے اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ کیا ہیں جی موجود بھی ہیں، اور ہر کسی کے حالات کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ اور میرا بھائی یہ یاد کر لے پہلے بات کہ دنیا کائنات کے ذرے ذرے کے حالات کو دیکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور کائنات کی ہر جگہ پہ موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ میرے رب کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر اس کو بیان فرمایا ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ فرمایا دنیا والوں اگر تم دو ہو تو تیسرا میں اللہ تمہارے ساتھ ہو، اگر تین ہو تو چوتھا میں اللہ ساتھ ہو، پانچ ہو تو چھٹا، چھ ہے تو ساتواں۔ فرمائے 2 4 5 7 کی کیا تخصیص ہے؟ تم جس جگہ پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جتنے بھی ہو، میں اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور میرا بھائی اگر پیغمبر کے بارے میں یہ بات کرو گے تو اللہ کے پیغمبر کو آپ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہو، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے کیا بن گئے؟ شریک بن گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ تو اب مسئلہ کیسے حل ہوگا یہ بات سمجھنے کی ہے۔ چند ایک حوالہ جات میں آپ کو قرآن مجید کے دکھاؤں گا جس میں یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دیکھنے والا ہر جگہ پہ موجود۔ سورہ یوسف چل رہے جمعہ کے بیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے۔ اس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا اور گروہ 6 7 8 10 کے اندر لے گئی اور سارے دروازے بند کر کے اور بے لباس ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یوسف جب مجھے تو نے پکارا اس مشکل میں پھر کھڑا کیوں ہے؟ دوڑ یہاں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، وہ جو دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام دوڑتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، وہ سارے دروازے کھل گئے۔ اور جب آخری دروازے پہ آئے نا، جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی سامنے کھڑے۔ ادھر سے پیچھے بے لباس زلیخا دوڑتی آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، جیسے دروازہ کھلا سامنے یہ لوگ ہیں۔ اب سنیے گا، اب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے، آگے وہ لوگ، یہ سارا۔ زلیخا نے جیسے ہی دیکھا تو فوراً تیورہ بدلا اور اپنے جناب انداز تبدیل کیا اور اپنے خامد سے کہتی ہے بتا بھلا اس آدمی کو کیا سزا دے گا کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اب جس وقت یہ بات سنی پیارے یوسف نے بڑے حیران ہوئے کہ واہ جی واہ،
خود مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہے، میں اس سے جان بچا کے بھاگ رہا ہوں اور سارے کا سارا خمیازہ میرے اوپر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کہ اس زلیخا کے خاندان میں سے ایک آدمی نے گواہی دی۔ ایک آدمی نے کیا دی؟ گواہی دی۔ اب یہ شاہد شاہدون، وہاں شہادت کا شہیدن کا لفظ ہے گواہی دینا۔ اب یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی تو کیا یہ اس جگہ موجود تھا؟ گواہی جو دے رہا ہے تو یہ تو اس وقت موجود نہیں تھا اندر کمرے میں، یہ تو اس وقت سامنے آیا تو اس نے دیکھا اور کہا گواہی دے رہا ہے۔ تو کیا جائی کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع پہ موجود ہو۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو ہر جگہ پہ دیکھنے والا ہو۔ گواہی بسا اوقات میں اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ اس تک جو بات پہنچی ہے پہنچانے والا سچا آدمی تھا تو وہ سن کے کہتا ہے جی میں گواہی دیتا ہوں فلاں جگہ پہ ایسا واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ایسا واقعہ ہو گیا۔ وہ سن کے بھی بتا سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، پھر میں بتا رہا ہوں۔ حالات و واقعات موجودہ کو دیکھ کے بھی گواہی دینے والا گواہی دیتا ہے۔ جیسے کہ زلیخا کے چچا زاد بھائی نے گواہی دی، وہ سارے موجودہ حالات دیکھے نا کہ یوسف علیہ السلام تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، پیچھے سے قمیص پھٹا ہوا ہے، زلیخا بے لباس ہو رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا اور سمجھا کہ حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے حملہ کیا ہوتا زلیخا پہ تو پھر کپڑے یوسف کے نہ پھٹے ہوتے، کپڑے زلیخا کے پھٹے ہوتے۔ کہ یوسف علیہ السلام ان پہ حملہ کرتا نعوذ باللہ من ذالک، تو یوسف علیہ السلام نے حملہ نہیں کیا بلکہ حملہ زلیخا نے کیا، تو سمجھ آ گئی کہ یوسف سچا ہے اور زلیخا کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ تو اس نے گواہی دی، تو یا تو پھر اس کے بارے میں بھی کہے کہ وہ بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر تھا گواہی دینے والا۔ جی تو شہیدن کا معنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا جائے جی حاضر ناظر مان لیا جائے۔ اچھا ایک میں حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 14واں پارہ نکال لینا، 14ویں پارہ اور سورۃ نحل ہے، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 ہے جسے آپ 99 کہتے ہیں، 99 آیت نمبر 89، اور 14ویں پارے کا 18واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ ذرا صفحہ نمبر بتائیں جی۔ 250 صفحہ نمبر 250 ہوگا، اور 250 کی آخری آیت، آخری لائن چھوڑ کے نا اس سے اوپر آیت ہے، صفحہ نمبر 250 کی، صفحہ نمبر 250 کی جو آخری لائن ہے وہ چھوڑ کے اس سے اوپر والی آیت جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 250۔ یہ جی حفاظ کرام جو ہوتے ہیں نا قرآن مجید جو یاد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ جو قاری صاحب یاد کرتے ہیں نا، حافظ صاحب وہ اس قدر یاد کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا لفظ فلاں پارے کے کون سے صفحے پہ کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی میرے قرآن مجید پہ تو اور صفحہ ہے، ہم نے یہ 16 قرآن لائنوں والا قرآن مجید اس پہ قرآن مجید حفظ کیا تھا، تو آج تک وہ قاری صاحب کی محنت یاد ہے کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ لاسٹ والی ایک لائن چھوڑ کے اوپر والی آیت ہے، آیت نمبر 89۔ اب دیکھیے گا یہاں جو شہیدن کا لفظ آیا ہے، میں آپ کو لفظ شہیدن سمجھانے لگا ہوں، وہ سمجھ لیں جی۔ ہاں فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے گواہی دینے والا ان کے اوپر، انہی میں سے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر
آپ بھی گواہی دیں گے اپنی امت پر، آپ بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں۔ تو اب یہ شہیدن کا لفظ آیا، اب سمجھ لیں گواہی دینے کا کیا مطلب ہے۔ اب دو معنی کیے مفسرین کرام نے، فرمایا پہلا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر لوگوں کی زبانوں پہ مہر لگا دینی ہے، زبان نے بولنا نہیں ہے۔ فرمایا پھر بولے گا کون؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ہاتھ اور پاؤں بول بول کے بتائیں گے بما کانوا یکسبون۔ فرمایا انسان جو بھی اعمال کرتا رہا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں کا ذکر کیا ہے 24ویں پارے سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا 24واں پارہ اور سورہ حامیم السجدہ، فرمایا خالق کی کائنات نے وہاں ایک بڑا منظر بیان فرمایا قیامت کا۔ فرمایا جس دن قیامت ہوگی میں اللہ تعالیٰ نے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور اس میں جمع کیا جائے گا۔ فرمایا جس وقت جہنم میں جا رہے ہیں اس وقت ہوگا کیا؟ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، فرمایا ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بول کے بتائیں گی، وَجُلُودُهُمْ اور ان کے چمڑے بول کے بتائیں گے کہ وہ کون کون سے اعمال کرتے رہے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ ہاتھ بھی بولیں گے، فرمایا پاؤں بھی بولیں گے، ساتھ میں کان بھی بول کے بتائیں گے، آنکھیں بھی بول کے بتائیں گی، حتیٰ کہ انسان کا چمڑا بھی انسان کے خلاف ایک ایک بات بولے گا۔ پر میں مولا کائنات اس نے فلاں موقع پہ مجھ سے یہ کام کروایا، فلاں موقع پہ تیری نافرمانی کروائی، فلاں جگہ پہ یہ گناہ کے کام میں مجھے چلا کے لے گیا۔ فرمایا ایک ایک چیز نے انسان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ اور یاد رکھو جیسے یہ اعضاء جن سے گناہ کیے گئے، گناہ کرنے والے اعضاء قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح اگر ان اعضاء سے ہم اور آپ نے اچھے اعمال کیے، نیکی کی طرف ان کو لگا کے رکھا، تو قیامت کے دن یہ انسان کے حق میں بھی گواہی دیں گے، مولا یہ فلاں دن فلاں اتنے ٹائم پہ سارے دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو چھڑا کے ساری چیزوں کو پیٹ کر کے صرف تیری رضا کے لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے آ کے بیٹھا تھا، یہ قرآن مجید کو ٹائم دے کے بیٹھا، مولا یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، یہ آنکھیں بھی، یہ ہونٹ بھی، یہ انسان کا چمڑا بھی، یہ کان بھی، ساری چیزیں مولا اس نے فلاں دن ہم سے نیکی کے کام کروائے تھے اور گناہ کیے تو گناہ کے بارے میں بھی گواہی دیں گے۔ تو ہوگا کیا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اپنے چمڑے کو بلا کے کہے گا بتانا یار دنیا میں تو میں تیرا بڑا خیال کیا کرتا تھا، تیری ایک ایک چیز کا خیال کرتا، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، آج میرے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ آج میرے خلاف تم کیوں ہو گئے؟ دنیا میں تو تمہاری زبان نہیں، آج تمہیں زبان اس نے لگا دی ہے، تو آگے سے جواب ملے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، فرمایا ہمیں اسی رب نے آج زبان دی ہے جس رب نے دنیا کائنات میں ساری مخلوق کو زبان کی تھی۔ جی تو پہلا معنی
کہ ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا۔ ہر امت میں سے گواہ کون؟ فرمائے ہر ایک آدمی کے اعمال جو اس نے کیے، فرمائے وہ اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم کا ایک ایک جز یا تو اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور دوسرا معنی فرمائے ہر امت کا رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، یا تو حق میں دے گا یا پھر اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا کہ مولا میں نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دیا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ فرمائے وجینا بک شہیدن علی ہؤلاء، فرمایا سارے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کے بارے میں سوال کا جواب دیں گے۔ اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ اور سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع 8ویں پارے میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے سوال کرنا ہے اور ہر امت سے بھی سوال کرنا ہے۔ فرمائے امتوں سے سوال ہوگا بتاؤ نا تم تک میرے پیغمبر نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور پیغمبروں سے سوال ہوگا بتاؤ میرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہ کیا۔ فرمائے ہر ایک پیغمبر سے سوال ہونا ہے قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الگ کر کے سوال ہونا ہے۔ سورۃ مائدہ کے آخری 2 رکوعیں اور 7واں پارہ ہے، 7ویں پارے کا 5واں اور 6واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے کتنے ایسے لوگ آ کے کہیں گے مولا آج ہم جو تیرے سامنے مجرم بن کے آئے ہیں اور تجھے چھوڑ کے ہم فلاں فلاں کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر کے آئے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے جناب حضرت جبرائیل کو اولاد بنا دیا، کسی نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے نور میں سے نور جدا کر کے ہٹا بنا دیا۔ فرمایا یہ سارے کے سارے دعوے کرنے والے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کہیں گے مولا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اس لیے کرتے رہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے آئے تھے۔ جی کتنا بڑا الزام! کیا کہیں گے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کا کہہ کے آئے تھے کہ میں چلا جاؤں گا، میرے بعد میری اور میری والدہ کی عبادت کیے رکھنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الگ کر کے بلائیں گے، اس سے پہلے سارے انبیاء کرام سے بھی سوال ہوگا۔ یہ سورہ مائدہ اور آیت کا نمبر 109 ہے۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ میں اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو جمع کرنا ہے قیامت کے دن اور ان سے سوال کرنا ہے بتاؤ میرے رسولوں کیا تم اپنی امتوں کو کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری عبادت کیے رکھنا، ہمارے نام کی نظر و نیاز دے کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا بلکہ ہماری عبادت میں مصروف رہنا۔ فرمایا بتاؤ کیا تم اپنی امتوں کو یہ پیغام دے کے آئے تھے؟ فرمایا سارے جواب دیں گے لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہمارے پیچھے کیا کرتے رہ گئے، ہم تو تیرا پیغام پہنچا کے آئے تھے کہ صرف تیری عبادت کرنی ہے، ہم اپنا نہیں کہہ کے آئے، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ انکا انت علام الغیوب، ہم تو دنیا سے آ گئے اور جب دنیا سے تیرے پاس آ گئے ہمیں پیچھے کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم دنیا سے تیرے پاس آ گئے، پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ مولا علام الغیوب، یہ تو ساری غیب کی باتیں ہیں اور غیب کا علم رکھنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ میرے بھائی
یہ قرآن مجید ہے، نہ کوئی الف لیلا کا قصہ ہے، نہ کوئی ہیر راجے کی کہانیاں ہیں، نہ کوئی جناب جھوٹی موٹی کہانیاں سنا کے جناب آپ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ رب کا قرآن تمہارے سامنے ہے۔ آیت کا نمبر نوٹ کریں، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ رب کا قرآن دنیا میں ہمیں پہلے بتا رہا ہے۔ خیال کرنا اپنا یہ عقیدہ بنا کے آنا کہ دنیا کائنات میں ذرے ذرے کا علم جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ وہ میرے رب کی ہے۔ چاہے غیب کا علم ہے، فرمائے ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا ہے، یہ ساری کی ساری صفات صرف میرے رب کی ہیں۔ فرمائے پیغمبر بھی کہیں گے مولا انکا انت علام الغیوب، مولا ہم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، تو ہی جانتا تھا، ہمارے بعد وہ کیا کرتے رہ گئے۔ فرمائے سارے پیغمبر یہ کہہ کر اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف کر لیں گے، مولا یہ جو کرتے رہے انہی سے پوچھ، ہم انہیں کہہ کے نہیں آئے۔ اب آئے الگ کر کے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے۔ فرمائے اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ میرے عیسیٰ ذرا بتانا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنی زیادہ رحمتیں فرمائی تھی، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نشان بنایا، آپ کو بغیر باپ کے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر حضرت جبرائیل کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی، اور جس وقت یہودی آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزاتی طور پر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ میرے پیارے عیسیٰ ذرا بتانا، کیا یہ میرے سارے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لے؟ بتا انت قلت للناس، کیا تو لوگوں کو یہ کہہ کے آیا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ جی اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ بتا میرے عیسیٰ، کیا تو لوگوں کو کہہ کے آیا تھا کہ ہم جب چلے جائیں گے تو تم ساری میری عبادت کیے رکھنا، میں تمہاری مشکل کشائی کرتا رہوں گا؟ بتا میرے عیسیٰ، جلدی کر بتا، کیا تو کہہ کے آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر میں عیسیٰ اپنی عبادت کا کہہ کے آتا تو گویا میں تجھے اپنا شریک بنا دیتا۔ مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور جو بات میرے مناسب ہی نہیں ہے کہنا، میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی۔ فرمائے ان کنت قلتہ فقد علمت، میرا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو خوب جاننے والا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی کا، فرمائے تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور ان ساروں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، میرے مولا تو علام الغیوب ہے، تو ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ میں عیسیٰ یہ بات کہہ کے نہیں آیا۔ اگلی بات، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں تو انہیں اس بات کا حکم دے کے آیا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اور اگلی بات سمجھنے والی آ گئی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں موجود
اس وقت کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں، اس وقت کی تو میں بات کر سکتا ہوں، میں انہیں شرک کا نہیں کہہ کے آیا، میں انہیں اپنی عبادت کا نہیں کہہ کے آیا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور میرے اللہ جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، پیچھے کے حالات کا میں عیسیٰ کو پتا نہیں ہے، کیا کرتے رہے ہیں، کن کاموں میں مصروف رہے ہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ جب میں تیرے پاس آ گیا تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے، رب نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرما کے عقیدے کو بھی واضح فرما دیا۔ فرمایا دنیا والوں، بڑے سے بڑی شان والا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرا پیغمبر ہے۔ جب پیغمبروں کے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا گیا مجھے دنیا کے حالات و واقعات کا کچھ پتہ نہیں ہے، جب پیغمبر کو پتہ نہیں تو پھر کسی عام آدمی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ تو عقیدہ بنا، کہہ دو، ناراض تو نہیں ہوں گے نا جی، لیکن کہنا تو ہے، حق بات ہے، کہنی تو ہے۔ عقیدہ بنا میرے پیارے کہ چاہے کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، اپنی زندگی میں جو کچھ اسے رب نے بتایا اسے پتہ ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا تو دنیا والوں کے پیچھے حالات کا پتہ رکھنے والا نہیں ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ عقیدہ بنا لیں جی، یہ قبرستان میں جایا کرے تو جی چادر باندھ کے نہ جایا کرے۔ کیوں جی؟ اس آگے جی مردے تلوڈے تھے، جی کہ ستھڑا پا کے گئے کرو، شلواریں پہن کے جایا کرو جی کہ تمہارا نگیز مردے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا واہ جی واہ، مردہ وہ جو 10 من مٹی میں سے دیکھ لیتا ہے تے کپڑے دی آڑ تے چادر دی آڑ کیڑی شے ہے بھائی؟ عقل بھی یار، کچھ عقل بھی تو استعمال کرے نا۔ رب کا پیغمبر تو کہہ رہا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے پیچھے کچھ پتا نہیں ہے، تیادر نہیں جی نہیں دے بھی پہنتے سن دے بھی پہن، آئے آئے اللہ تعالیٰ ہدایت۔ اچھا جی، تو پیغمبروں نے بھی گواہی دینی ہے، لیکن کس بات کی کہ یا اللہ جب تک ہم ان کے اندر موجود رہے، جب ہم موجود نہیں تھے پھر ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اب آئیے گا بات کو حل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حدیث پاک بھی سنانے لگا ہوں، پہلے سنیے گا یہ بات۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر گواہی دینے والا بنایا۔ کیا مطلب؟ میرے پیارے پیغمبر نے وہ گواہی دینی ہے کہ جس وقت تک میرے پیارے پیغمبر دنیا میں موجود رہے بات کا میرے پیغمبر کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اب حدیث پاک بھی سنیے گا، بخاری شریف ہے جلدوں میں اور صفحہ نمبر 665 ہے، حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ اکبر، ایک اور حدیث سنیں پھر یہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے کہ قیامت کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والا انسان، فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، آپ اپنے امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ، ایک آدمی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے جو 5 کلیان گھوڑے ہیں، جنہیں گھوڑے رکھے انہوں نے پتہ 5 کلیان گھوڑا جی، جو سارا سیاہ رنگ کا ہو اور اس کے چاروں پاؤں بھی سفید ہو اور ماتھے کی ٹکیا بھی سفید ہو، اس نے 5 کلیان گھوڑا، یہ 5 جگہ سے سفید ہے، اور اس گھوڑے کی سب سے مہنگا گھوڑا ہوتا ہے یہ جو ہو سیاہ کلر کا اور 5 جگہ سے سفید ہو۔ فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، اگر کسی نے گھوڑے رکھے ہیں
اور ان گھوڑوں کے اندر 5 کلیان گھوڑے، کیا وہ ان کو پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ دور سے پہچان لے گا۔ فرمایا میں نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو پہچاننا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے وضو والے اعضاء سورج اور چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بالکل ہی جو ہے نا ایسے بندم ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپنی امت کی فضیلت ہے کہ یہ خاص فضیلت ہے اپنے پیغمبر کی امت کی کہ صرف ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، وضو والے اعضاء جو وضو میں ہم دھوتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کیا کرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بازو کو یہاں تک چڑھا لیتے تھے، اوپر کر کے زیادہ بازو دھویا کرتے تھے اور چہرے کو مکمل دھونا اور وہ پنڈلی کو اوپر تک دھونا۔ اور میں کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قیامت کے دن آئیں گے تو یہ ساری جگہ چمکتی ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر دور سے پہچانے گے، وہ میرا بلال آ رہا ہے، وہ میرا ابو ہریرہ آ رہا ہے۔ جی صحابہ کرام کو عمل کی پیار اور محبت تھی۔ اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں تو فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے۔ اور جو اللہ معاف فرمائے بد نصیب نماز ہی نہیں پڑھتا، وضو تو بعد کی بات ہے جی، نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا نا، جو نماز کی طرف ہی نہیں آتا تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ پیغمبر سے میں شفاعت کا بھی حقدار ہوں جی، یہ شفاعت بھی مجھے ملے گی۔ جب پیغمبر تجھے پہچانے گا نہیں تو جواب کہاں سے؟ ہائے ہائے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میں موجود ہوں گا اور وہاں پہ لوگ آئیں گے، میں پیغمبر کی طرف میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، اور میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو میری امت کے ہوں گے، کیا مطلب ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ میری طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی جا کے اللہ کے پیغمبر سے حوض کوثر کا جام پئیں۔ فرمایا وہ میری طرف آنے کی کوشش کریں گے، فرشتے انہیں پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، فرمایا کوشش کر رہے ہیں وہ آنے کی، فرشتے انہیں پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو کہنا ہے او اللہ کے بندے ہو، یہ تو میرے اپنے امتی ہیں، انہیں میری طرف آنے دیجئے، کیوں ان کا راستہ روک رہے ہو؟ فرشتے مجھے آگے سے جواب دیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کتنا زیادہ دین کو تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں شروع کر دی، بدعات کو گھڑ لیا اور نئے نئے چیزوں کو جناب انہوں نے رواج دے دیا، ثواب کی نیت سے امت کے اندر انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کتنا زیادہ تبدیل کیا۔ اب سنیے گا الفاظ میرے پیارے پیغمبر آگے سے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینا، فرمایا دفع ہو جاؤ کہ آپ نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اب اصل بات سمجھانے لگا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر آگے سے فرمائیں گے، فرمائے ان لوگوں کو جب میں نے دیکھنا ہے، فرمائے کہ جن کے اعضائے وضو بھی چمک رہے ہیں لیکن فرشتے نہیں آنے دیتے کہ اس لیے کہ یہ دین کے اندر تبدیلیاں کرنے والے تھے، دین کے اندر بدعات کو رواج دینے والے تھے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے سے پھر اس موقع پہ سوال ہونا ہے، فرجا میرا پیغمبر تو بھی جواب دے کہ بتا کیا تو اپنی امت کے لوگوں کو ان کاموں کا کہہ کے آیا تھا جو انہوں نے دین کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے تھے؟ بتا میرے پیارے پیغمبر کیا تو نے کہہ کے آیا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے بارے میں عقیدہ بنا لینا کہ جیسے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اللہ کے پیغمبر کی بھی عبادت کرنی ہے؟ کیا تو کہہ کے آیا تھا انہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے میں پیغمبر کو بھی ایسے مان لینا؟ کیا تو کہہ کے آیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے میں پیغمبر کو بھی ایسے عالم الغیب مان لینا؟
کیا میرے پیغمبر تو کہہ کے آیا تھا ان لوگوں کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پر اختیار چلانے والا ہے، میرے پیغمبر کا بھی ایسے اختیار چلتا ہے؟ بتا میرے پیغمبر کیا تو کہہ کے آیا تھا ان لوگوں کو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا جواب سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کیا کہنا ہے؟ اور میں اقولو کما قال العبد الصالح عیسی ابن مریم، اور میں نے کوئی جواب دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پر میں کیا جواب دینا ہے؟ فرمایا یا اللہ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ مولا میں پیغمبر کو اس وقت تک کے حالات کا پتہ ہے جب تک میں ان کے اندر موجود رہا۔ فلما توفیتنی، جب میں پیغمبر پر موت آ گئی اور میں پیغمبر کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، مولا مجھے مرنے کے بعد کے حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جی تو شہیدن کا معنی سمجھا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان مقدس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہے، مولا مجھے اس وقت تک کی باتوں کا پتہ ہے جب تک میں ان میں موجود رہا۔ جب تو نے مجھے موت دے دی، توفیتنی، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد کے حالات کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے پیچھے کیا ہوتا رہا، کون کون سی باتیں دین میں نئی نئی نکلتی اور ایجاد ہوتی رہی، مولا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر محافظ تھا، تو ہی ہر ایک بات کو جاننے والا تھا۔ اور میرے پیارے عقیدہ اپنا درست کر، اپنے آپ کو صحیح العقیدہ بنا۔ دیکھیے گا میرے پیارے، آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو جتنے مرضی اچھے اعمال ہوئے تو سارے اعمال اٹھا کے منہ پہ مار دیے جانے ہیں قیامت کے دن۔ اور اگر عقیدہ درست ہے اور اعمال میں کوئی کمی کوتاہی آ گئی، اگر رب کی رحمت چاہے گی تو معافی مل جائے گی، اور اگر معافی نہ ملی تو سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ سزا ختم ہوگی تو کبھی نہ کبھی جنت میں آ جائے گا وہ انسان۔ اور اگر عقیدہ ہی خراب ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہوگا، نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، پیغمبر کی شفاعت بھی اسے نصیب ہونی ہے کہ جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، جس کے عقیدے میں شرک والی ملاوٹ نہ ہوگی، اسی کو پیغمبر کی شفاعت نصیب ہونی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آؤ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا کے الفاظ نصیب فرمائے۔ فرمائے جب بھی ان الفاظ سے تو دعا کرے گا میرے پیغمبر، میں اسی وقت آپ کی دعا کو قبول فرماؤں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر پیغمبر نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کر دی ہے، دنیا میں ہی جلدی کر دی، دنیا میں ہی اس پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی۔ فرمایا لیکن میں پیغمبر نے کیا کیا ہے، میں پیغمبر نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہے آخرت کے لیے۔ فرمایا آخرت میں اپنی امت کے لیے وہ جو میں نے شفاعت کرنی ہے وہ اسی دعا کے ذریعے سے شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ذرا بتائیے گا وہ آپ کی شفاعت، وہ آپ کی خاص دعا کسے نصیب ہوگی؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ تعالی مَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ فرمایا ہر اس آدمی کو اس دعا میں سے حصہ ملے گا جو اس حال میں مرا کہ اس کے نام اعمال میں شرک والا گناہ نہیں تھا، شرک سے بچ گیا۔ باقی اعمال کی کمزوری، کوشش کریں اعمال کو پورا کرنے کی، اور انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہوگی تو رب معاف کرے گا۔ جی
لیکن اگر عقیدے میں ہی کمزوری آ گئی تو میرا بھائی اچھے سے اچھے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ کے اعمال کتنے بڑے بڑے تھے، کتنے بڑے بڑے اعمال، جی حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتے تھے، حجاج کرام کی خدمت کرتے، بیت اللہ شریف کے متولی تھے، بیت اللہ شریف کا انتظام چلانے والے، بیت اللہ شریف کی صفائیاں کرنے والے، فرمائے وہ اتنے بڑے اعمال، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے ان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کام نہ آ سکا۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ ربیہ، بڑے بڑے کافر تھے، فرمایا وہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہونے کے باوجود جہنم کا جناب ایندھن بن گئے، انہیں اچھے اعمال جہنم سے نہ بچا سکے۔ کیوں نہ بچا سکے؟ کہ ان کے نام اعمال میں شرک والا گناہ تھا۔ جی ہاں آ جائیں جناب، تو کیا عرض کر رہا تھا کہ چاہے کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، چاہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، زندگی ہے، موجود ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، پتہ ہے، جانتا ہے، جب دنیا سے چلا گیا تو اب اسے دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ جی یہ نہیں آگنا جناب پتہ چلتا ہے جی کہ جی قبر تے چڑایا بیٹھا ہے یا چڑیا ہی بیٹھی ہے، جی پتہ چلتا ہے جی نعرے یا مادہ ہے، ایسے اللہ معاف کرے یقین جانے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان اگر اپنا عقل بھی استعمال کر لے نا تب بھی شرک سے بچ جائے۔ اب ایک آدمی فوت ہو گیا، وقت کا ولی ہے، کوئی بھی ہے، فوت ہو گیا، اب مر گیا ہے، اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں انسان غسل بھی خود کرتا ہے، کپڑے بھی خود پہنتا ہے، نماز کے لیے آنا ہے تو مسجد میں خود چل کے آتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی زندہ آدمی ہے، کسی زندہ آدمی کو آپ میں سے کوئی کہہ کے تو دیکھے جی آؤ جی اصا تھانوں غسل دیواں، جی آؤ جی اصا تھوڑے کپڑے چینج کروا دیواں، سیدھا خیر ہو سی خان صاحب جی، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہوگی جی۔ لیکن انسان مر گیا، مرنے کے بعد کیا ہے؟ اب غسل دے رہے ہیں تو دوسرے لوگ دے رہے ہیں جی، اور غسل دینے کے دوران قاری صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس کو جو پتہ ہوتا تو وہ بولتا نہیں زبان سے اوہ دیکھ رہے ہاتھ ماری پہ ہوں پیچھا کر دفعہ ہو، لیکن نہیں کہتے، ٹھیک ہے کیوں؟ جو اس کو پتہ ہے۔ اچھا پھر نا لوگوں کی ناواقفیت اور جہالت اتنی ہے، جب غسل دے رہے ہوتے ہیں نا تو آرام آرام نال ہاتھ پھیرو جی، مردے نو تکلیف تھی پئی۔ میں کہ خدا تھوڑا حق سمجھاوے، اگر مردے کو جو تکلیف ہو رہی ہے تو مردہ کس بات کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ جو آہستہ آہستہ ہاتھوں سے نرم نرم ہاتھوں سے نہلانا ہے نا، وہ تکلیف کے لیے نہیں، وہ انسان کی شرافت کے لیے، انسان کی عزت اور احترام کے لیے، کہ اس کا عزت اور احترام کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے نرم نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو دھلانا ہے عزت اور احترام کے ساتھ، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو تکلیف ہو رہی ہے جی۔ اچھا آپ نے غسل دے دیا، نہلا دیا، اب اس کے کان میں کہیں حضرت صاحب کفن پڑا ہے اٹھ کے پہن لیں، جی کیا خیال ہے پہن لے گا؟ نہیں، آپ اس کو اٹھائیں گے، اٹھا کے کفن میں رکھیں گے، خود پہنائیں گے۔ اب کفن پہنا لیا، اب اس کو کہ حضرت صاحب جنازے کہاں تک چل کے جائیں، ہم نے آپ کا جنازہ پڑھنا ہے، نہیں نہ خود اٹھا کے لے جائیں، جنازہ کہاں تک خود اٹھا کے لے گئے۔ اب اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کی نیت کیا کرتے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، اور درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اور دعا واسطے حاضر اس زندہ کی، یہی کہتے ہیں کیا؟ دعا واسطے حاضر اس مردہ کے، وہاں تک مردہ ہے، کوئی نہیں کہتا کچھ بھی نہیں۔ اب جی اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ سارے جیندیاں نو بخش تے اس مردے نو بھی بخش جس کی ہم دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک مردہ ہے، جنازہ پڑھا گیا، یہاں سے اٹھایا، اب قبر تک لے جا رہے ہیں۔ قبر تک جانے میں بھی آپ اس کے کان میں کہیں حضرت صاحب قبر تیار ہے، اٹھی کے سم کو دے، کیوں وہ سانو ذلیل کریں دے ہو؟ نہ نہیں، خود اٹھا کے لے جائیں گے، جا کے دفن کریں گے، دفن کرنے تک، اوپر مٹی ڈالنے تک کیا ہے جناب؟ مرد ہے۔ جب قبر بن گئی، مٹی ڈال دی،
اب اس کے بعد پھر آگے جناب خیال کرنا جی قبرستان میں جانا ہے تو خیال سے جانا ہے. کیوں جی؟ مردے نیچے سے دیکھتے ہیں. اب جی مردہ کلام بھی سن رہا ہے، بات بھی سن رہا ہے، حالات کو جان بھی رہا ہے، اور یار کچھ عقل کے ناخن لگے. جب مر گیا تو اب اس کا تعلق کی زندگی والا ختم ہو گیا. اس بیچارے کو آگے کی پڑ گئی جی، آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. پچھلے سارے شروع ہوئے جی، سارے حالات مجھے دبی ہے تو جان دبی ہے. بھائی وہ دنیا والی فراغت میں نہیں ہے. اتھے جڑے کے حساب کی نا، اگر جنت میں ہے تو پھر عیاشی کو کبھی بھی پیچھے نہیں آئے گا. ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، میں اکثر سناتا رہتا ہوں کالج میں. کہتے استاد جی لوگ کہتے ہیں کہ جو جمعرات والے دن واپس آ جاتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک آدمی پاکستان سے فوت ہو کے گیا جی، وہ پہنچ گیا جنت میں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے حالات، مہنگائی، ہر چیز، ضلالت ہی ضلالت یہاں سے چھوڑ کے جنت میں گیا ہے، کیا وہ واپس لوٹے گا پاکستان میں؟ جی تو دسو پاکستان آسی جڑا جنت پہنچ گیا حاجی صاحب وہ پاکستان ہے چاون دی سوچے سی کدا بھی نہیں. میں نے کہ اس نے خود نہیں آنا، اور اللہ معاف کرے جو جہنم میں پہنچا اس نو سائیاں آمن نہیں دیونا جی. وہاں سے کسی نے واپس نہیں آنے دینا اسے، اور جو جنت میں گیا اس نے لوٹنے ہے ہی نہیں پاکستان میں کہ بھائی چنگ ہے ادھر نہیں جانا. اور بھائی دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرتا ہے تو صرف شہید کرتا ہے. شہید کہتے ہیں مولا ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے دے، اس لیے نہیں کہ وہاں عیاشی کروں گا، نہ اس لیے کہ دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کروں گا، دوبارہ شہید ہو کے پھر تیرے پاس آؤں گا. اس لیے کہ جو مزہ شہادت میں ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں جی، کہ جو مزہ مجھے شہادت میں ملا ہے وہ ادھر ہی نہیں ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں میرے پیارے. آ جائیں جناب آپ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی امت پر گواہی دینے والا بنانا ہے. تو وہ گواہی کس بات کی؟ اس وقت تک جب آپ اس میں موجود رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر یہ معنی کر لینا جو میرے دوسرے دوست کہتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی سے کہ گواہی دینے والے ہیں تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، تو اس سے پہلے فرمایا امتاً واسطہ، ہم نے آپ کو امت معتدل بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ یعنی ساری امت آپ دوسرے لوگوں پر گواہی دینے والے بنے، اور میرا پیغمبر آپ پر گواہی دینے والا بنے. اگر شہیدن کا معنی حاضر ناظر کریں تو پھر کیا معنی ہوگا کہ یہ ساری امت محمدیہ سارے لوگوں کے پاس حاضر ناظر ہے، اور میرا پیغمبر صرف اپنی امت کے پاس حاضر ناظر ہے. تو اس سے تو یہ سمجھ آئی کہ پیغمبر سے امت کا شان تو بڑھ گیا کہ امت ہوئی ساری دنیا کے پاس حاضر ناظر، اور میرا پیغمبر صرف اپنی امت کے پاس جی. تو یہ معنی قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بھی درست نہیں ہوتا. آپ کو پہلے آیت سنا چکا ہوں کہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اچھا جی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. دوسرا جواب آ رہا ہے وہ جو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو پھر یہ بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع نہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب ارشاد فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمائے مشرق و مغرب یہ ساری سمت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا مسلمانی اس میں ہے کہ اپنے رب کا حکم مان کے اسی کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دیں. اور دوسرا جواب فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر لوگوں کا امتحان لینا تھا
کہ پتہ چلے کہ کون میرے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے اور کون میرے پیارے پیغمبر کی اتباع سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تمہارا امتحان لینا تھا میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ تبدیل فرما دیا۔ یہ امتحان مقصود تھا، اور کتنے ایسے لوگ فرمائے جو اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اور کتنے ایسے خوش نصیب جو میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جیسے ہی نماز کے اندر رخ تبدیل کیا، سارے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح رخ تبدیل فرما دیا۔ بعد میں میرے پیارے پیغمبر نے سوال کیا، فرمایا بتاؤ میرے صحابہ، مجھے تو اللہ کا حکم آیا تھا تب میں نے رخ تبدیل کیا، آپ نے کیوں کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے ہر عمل پہ یقین کامل ہے، ہمیں آپ کے ہر عمل پر یقین کے درجے میں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اپنا چہرہ تبدیل فرمایا، ہم نے اپنی کامیابی اسی میں سمجھی کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہیں تو پیغمبر کی اتباع میں اپنا چہرہ تبدیل کر لیں۔ ایسے نہیں کہ تحقیقیں کریں گے کہ پیغمبر کا یہ عمل کیوں ہوا اور کیا کیا اور کس طرح کیا، کہ جی پیغمبر تو ایک ہماری طرح انسان ہے اور انسان ہو کے یہ کر رہا ہے، جی نہیں تحقیق کریں گے بعد میں مانیں گے۔ نا ایمان کا یہ درجہ صحابہ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، فرمایا آزمائش تو بڑی تھی لیکن ان کے لیے نہیں جنہیں رب نے ہدایت دی ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر، یہ تیرے صحابہ، انہیں میں اللہ نے ہدایت دی ہے، انہوں نے اس میں کوئی بھی ہار محسوس نہ کی، جیسے حکم آیا فوراً اس کو کر گزرے۔ وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، وہ 16-17 مہینے پہلے نمازیں ادا کی۔ فرمایا صحابہ کرام کے دل میں سوال آیا، مولا چلے اب تو ہم نے حکم مان لیا کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہم نے پہلے 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا۔ فرمایا وَمَا کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ سوال تو تھا نماز کا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کر دیا۔ کیا مطلب؟ نماز نام ہے ایمان کا دوسرا۔ فرمایا ایمان کا دوسرا نام نماز ہے۔ فرمایا او میرے پیغمبر کے صحابہ، میں نے تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ کیا مطلب؟ فرمایا تمہاری یہ نمازیں بھی قبول ہیں، وہ جو پہلے 17 مہینوں کی نمازیں تھیں میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرما لی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایسے نہیں کرتا کہ آپ جو قبلہ تبدیل فرما دیا نا تو میں اللہ تعالیٰ حکم دے دوں کہ چلو جناب اپنی 17 مہینے والی نمازیں بھی دوبارہ پڑھو، وہ بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھو تب قبول کروں گا۔ فرمایا نہیں، یہ تو سختی ہو جائے گی، یہ تو مشکل میں پڑ جائیں گے تمام لوگ۔ فرمایا نانا لرؤوف، میں اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کرنے والا ہوں، میں نے نرمی والا معاملہ کیا، پہلی بھی قبول فرما لی اور بعد والی بھی قبول فرما لی۔ تو میرے پیارے یہ 2 جواب آگے ان کے سوال کے، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔